قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بات شروع کرنے سے پہلے آپ کی درخواست ہے کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 بار پڑھیے اور بائیں طرف سینے پہ پھونک لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ پڑھیے اور بائیں طرف پہلے سینے پہ دم کر لیجیے. پھر بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ. دنیا میں انسان آیا ہے اور اس کی کامیابی کا طریقہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندوں کو اپنے مقبول اور محبوب بندے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے روز اول سے بتایا ہے اور اللہ نے اس کی ہدایت فرمائی ہے. اس دنیا کی جو سب سے پہلے انسان ہیں وہی سب سے پہلے نبی بھی ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندوں کو بغیر رہبر کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کسی گائیڈ کے، بغیر کسی رہبر کے، بغیر کسی ہادی کے، بغیر کسی نبی رسول کے نہیں چھوڑا. پہلے دن سے اللہ رب العزت والجلال نے اپنی رضا، اپنی منشا اور اپنی چاہت کیا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے پہلے دن سے اس بات کا اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے. اور سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی و رسول. بغیر ہدایت کے اپنے بندوں کو اللہ نے نہیں چھوڑا. اسی لیے سب سے پہلے انسان کو اللہ نے سب سے پہلا نبی بھی بنایا. دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں، میں ہوں، آپ ہو، ہماری امیر غریب بہن ہو، دیہات کی رہنے والی بیٹی ہو یا شہر کے رہنے والی ماں ہو، زندگی کے کسی مرحلے اور کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، لیکن ہر خاتون کا، ہر مرد کا، ہر عورت کا، ہر جوان کا، ہر بوڑھے کا، ہر بیٹی کا، ہر بہن کا اور دنیا میں رہنے والے ہر انسان کا یہ مسئلہ مشترکہ ہے کہ اللہ کی نعمت اس کو ملتی رہے. اللہ نے جو بھی اس کے ساتھ مہربانی کی ہے وہ مہربانی کم نہ ہو، بڑھتی رہے. میری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں، اس دنیا میں ہم کو اور آپ کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جو ملا ہے یہ بڑھتا رہے، جو ملا ہے وہ گھٹے نہیں. جو نعمت ملی ہے، صحت کی وجہ لائن سے ہو، دولت کی وجہ سے ہو، علم کی ہو، عمل کی ہو، اولاد کی ہو، شوہر کی ہو، بھائی کی ہو، جو نعمتیں بھی اللہ نے ہم کو دی ہیں، ہماری یہ تمنا ہے کہ یہ نعمت بڑھے، گھٹے نہیں. دنیا میں پروردگار عالم نے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے بندوں، میری بندیوں، دنیا میں رہنے والے انسانوں، تم اگر میری نعمت کو، میری مہربانیوں کو، میرے کرم کو، میری عنایات کو گننا چاہو
تو دنیا کا کوئی انسان گر نہیں سکتا. کوئی بیٹی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی، کوئی بہن آج تک جنم نہیں لے پائی، کسی ماں کے اندر یہ طاقت نہیں، کوئی مرد اور عورت اس بات کو کہ اللہ کی نعمت کو گن لے پیدا نہیں ہوا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر بندے کو، ہر بندی کو اتنی نعمت دی ہے کہ اس کی گنتی نہیں کی جا سکتی ہے. اب ہمیں جو نعمت ملی ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ. کہ میرے بندوں، میری بندیوں، جو ہم نے تم کو مہربانیاں نعمتیں دی ہیں، اگر تم شکر کرو تو ہم واپس کیوں لیں گے؟ ہم تمہیں سزا کیوں دیں گے؟ ہم تم کو عذاب میں کیوں ڈالیں گے؟ لیکن شکرتم لأزیدنکم. اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میری نعمت بڑھتی رہے، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں اللہ نے ایک روٹی دی ہے یہ 2 ہو جائے، 2 روٹی 4 بن جائے، 4 روٹی 10 بن جائے، 10 روٹی 20 ہو جائے، اور اللہ رب العزت والجلال نے تمہیں نماز کی توفیق دی، تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں تہجد کی توفیق ملے، تمہاری جو خواہش ہے کہ اشراق پہ پڑھنے رہو، تم 100 بار درود پڑھتی ہو اور یہ چاہتی ہو کہ تم 1000 بار درود پڑھو، تو جو نعمت میری تمہیں ملے اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو. ایک ہی طریقہ، ایک ہی ضابطہ اور ایک ہی قاعدہ اللہ نے اپنی نعمت کو بڑھانے کے لیے بنایا ہے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہیں میری نعمت ملے تو تم شکر کرو. اس دنیا کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس، آپ کے پاس، میری ہر بہن جو یہاں موجود ہے، ہر بیٹی جو یہاں آئی ہے، اس کے پاس سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کی دولت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہے. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، لا الہ الا اللہ کی دولت، محمد رسول اللہ کی دولت. میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. ہمیں یہ دولت ملی ہے کہ ہمارا کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں. اللہ تو ہی میرا معبود بھی ہے، تو ہی میرا محبوب بھی ہے، تو ہی میرا مقصود بھی ہے. خدا بندہ مقصود من توری و رضائے تو مرا محبت و معرفت ذوق و شوق خود بدے. الہی تو ہی میرا مقصود ہے، تو ہی میرا معبود ہے. ایک بندی کو، ایک بندے کو یہ حکم ہے کہ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھو، کعبے کی طرف منہ کرو اور سجدے میں رکھ کر کہو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری نعمت کا شکر ادا کرو، اور نعمت کا شکر یہ ہے کہ جب کھانے لگو تو مجھے یاد رکھو، میرا نام لو پہلے اور کہو بسم اللہ. جب پانی پینے لگو تو مجھے یاد رکھو، میری نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم پہلے میرا نام لو، کہو بسم اللہ. اللہ میں آپ کے پاک نام کی برکت مانگتی ہوں. جب گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ. جب گھر سے باہر نکلو تو کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ. اللہ میں تیرے نام کی برکت مانگتی ہوں اور تجھ پر بھروسہ کر کے اپنے گھر سے باہر جا رہی ہوں. بسم اللہ توکلت علی اللہ. کھانا کھانے کے وقت، گھر میں داخلے کے وقت، گھر سے نکلتے وقت، پانی پیتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، گویا اپنی زندگی کے ہر لمحے میں میری نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم باہر سے گھر آ رہی ہو، یہ اللہ کی مہربانی ہے. کسی ضرورت سے اپنے گھر سے باہر جا رہی ہو، ظاہر ہے کوئی ضرورت ہے، تو توکل تو علی اللہ بھی بڑھا لو کہ اللہ میں تیرے پاک نام کی برکت مانگتی ہوں. میری بہنوں، اللہ کی نعمت کو بڑھانے کا، اللہ کی نعمت جو ہم کو ملی ہے اس میں اضافے کا، جو نعمت خدا نے ہمیں دی ہے وہ نعمت بڑھتی رہے، ملتی رہے.
اللہ نے سب سے بڑی نعمت ایمان دی ہے، ایمان ہمارا باقی رہے، بچا رہے، اور موت کے وقت ہمارے ساتھ ہمارا ایمان قبر میں چلا جائے، اس کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا شکر کرو، تم میرا شکر کرو، ما فعل اللہ بعذابکم ان شکرتم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب تم شکر کرو گی میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، میں اپنی نعمت کو واپس نہیں دوں گا، میں اپنی نعمت کو چھینوں گا نہیں، میں اپنی نعمت جو تم کو دے رکھی ہے اس نعمت میں اضافہ کروں گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کیا مرد کیا عورت، کیا جوان کیا بوڑھا، کیا امیر کیا غریب، کیا شہری کیا دیہاتی، کیا پڑھا ان پڑھا، ہر انسان اللہ کی ہر لمحے ناقدری پر تلا ہے، ہر لمحے ناشکری پر تلا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے پہننے کے لیے کپڑے دیے، کھانے کے لیے روٹی دی، پینے کے لیے پانی دیا، لیکن جب بھی ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو اگر ہم زبان سے نہیں کہتے تو دل میں یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہمیں جو ملنا تھا وہ ہمیں نہیں ملا۔ یہ اللہ سے شکایت ہے، اور شکایت کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے جو میں نعمت تمہیں دوں تم اس پر شکر کرو، تمہاری نعمت بڑھا دوں گا۔ لا ازیدنکم، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اور گرامر کے حساب سے لا ازیدن کا جو صیغہ ہے اس کا جو مفہوم اور مطلب ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اردو میں اس کی ترجمانی ہو سکتی ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ لا ازیدن، ضرور کروں گا، ضرور کروں گا، آج سے کروں گا، ہمیشہ کے لیے کر دوں گا، لیکن تم میری نعمت پر شکر ادا کرو۔ جب تمہیں اللہ کی کوئی نعمت ملے تو تم شکر ادا کرو۔ میری بہنوں، اللہ رب العزت والجلال سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما۔ دوسری بات، دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں، بے شمار ایسی ہماری ضرورتیں ہیں، بہت سے ایسے تقاضے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی، ہماری خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ بات یہ ذہن میں رکھیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری جو خواہشات ہیں دنیا میں، ایک ہے ضرورت، مثلا روٹی، کپڑا، مکان، یہ سب انسان کی ضرورت ہے، لیکن بے حساب دولت ہو، جہاں تک نظر جائے وہاں تک گھر ہو، جو دل میں آئے وہ مل جائے، اس کو خواہش کہتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے خواہشات پوری ہونے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ۔ خواہشات تو پوری مرنے کے بعد ہوگی، دنیا میں خواہشات نہیں پوری ہو سکتی ہیں، دنیا میں حاجات پوری ہوگی، دنیا میں ضروریات اللہ پوری کرتا ہے۔ دوسری چیز، دنیا میں کامیابی کا دوسرا راستہ جو اللہ نے طے کیا ہے وہ ہے صبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کی نعمت ملے تو شکر کرو، اور جب تمہاری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، جو چاہتی ہو وہ مل نہیں رہا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے صبر کرو، استعینوا بالصبر، صبر سے اپنے آپ کو اپنی مضبوط بنو، اور صبر سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اب صبر نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا تو اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کر اللہ سے کہو کہ اللہ ہماری ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے، ہم تیرے در کو کھٹکھٹا رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہماری ضرورت پوری کر دیجیے۔ پھر بھی اگر ضرورت نہیں پوری ہوتی ہے تو اگر نماز کی عادت بن جائے تو صبر کرنا آ جائے گا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ ہماری ضرورت پوری کر دیجیے، نہیں پوری ہو رہی ہے تو اللہ ہم آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کی حضور عرضی لگائیے، فریاد کیجیے کہ اللہ میری ضرورت پوری کر دیجیے، پھر بھی نہ پوری ہو تو اللہ رب العزت والجلال کے فیصلے پہ راضی رہیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہی 2 طریقہ ہماری کامیابی کا بنایا ہے، نعمت ملے تو شکر، نعمت نہ ملے تو صبر۔
خوشیوں میں ناچنا، خوشیوں میں اترانا، خوشیوں میں اللہ کی نافرمانی کرنا، شادی میں، خوشی میں، اور ایسے موقع پر جب اللہ کی مہربانی ہو، ایسے موقع پر اللہ کو بھول کر اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ اس نعمت کی ناقدری ہے اور ناشکری ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ اور ہوتا یہی ہے، جب نعمت ملتی ہے تو شکر نہیں ہوتا، جب نعمت ملتی ہے تو انسان نافرمانی پر اتر آتا ہے، جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اچھے خاصی دیندار گھرانے کی خواتین، ہماری وہ بیٹیاں اور بہنیں جو عام طور سے پردے کا اور شریعت کا، نماز کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن خوشیوں کے موقع پر شکر تو یہ تھا کہ اللہ تو نے خوشی دی ہے، میرے گھر میں تقریب ہے، ولیمے کی، نکاح کی، رخصتی کی یا اور کوئی تقریب ہے، اس موقع پر دور کر پڑھ کر اللہ کے حضور شکرانے کی نماز ادا کی جاتی، لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر اللہ کی اس نعمت کی شکر کے بجائے ہم اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرتے، ہم سے شکر نہیں ہوتا۔ ہاں، جب کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، گھر میں خدا نخواستہ کسی کا وصال اور انتقال ہو جائے، لاکھ دواؤں اور علاج کے باوجود اس کو نفع نہ ہو تو ہم کو صبر نہیں ہوتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم صبر کرو، کیا ملے گا صبر سے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرے گی، جو بیٹی، جو بندی، جو بہن، جو ماں صبر کرے گی، اللہ ارشاد فرماتا میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ میری بہنوں، جس کے ساتھ خدا کھڑا ہوگا، جس کے ساتھ رب ہوگا، جس کے ساتھ رب ہوگا، ظاہر ہے اس کا کوئی بگاڑا نہیں کر سکتا۔ ان اللہ مع الصابرین، سیدنا یعقوب علیہ السلام کو پروردگار عالم نے 12 بیٹے دیے، اور ان میں ایک بیٹا جس کا نام یوسف ہے، اور بعد میں وہ نبی بنے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان کو اتنا حسن دیا تھا، اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ دنیا کا 50% حسن، آدھا حسن، نصف حصہ حسن کا، خوبصورتی کا اللہ رب العزت والجلال نے سیدنا یوسف کو دے دیا، اور جو بھائی تھے ان سے حسد کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چاہتے بھی بہت تھے، بہت ان سے محبت کرتے تھے، ان کی یہ منشا تھی کہ میری نظروں سے کبھی جدا نہ ہو۔ بھائیوں نے ایک پلان بنایا، قال قائل منہم، ان میں سے کسی نے کہا کہ قتل کر دو، راستے سے ہٹا دو، تو کسی نے کہا کہ نہیں، لا تقتلوا، اسے قتل نہ کرو، لے چلو کسی کنویں میں ڈال دو۔ پلاننگ کے تحت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمارا بھائی گھر میں رہتا ہے، یہ ایسے ڈھیلا ڈھالا رہ جائے گا، ہمارے ساتھ جنگل بھیج دیجیے، وہاں یہ کھائے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، ذرا سمجھدار ہو جائے گا اور تھوڑی ورزش کرے گا تو اس کی جسمانی طاقت اس کو حاصل ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے کہنے پر، ان کے وعدے پر اور ان کے بہت زیادہ اصرار پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا۔ سارے بھائی، 10 بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے ماں شریف بھائی تھے بنیامین، ان کو چھوڑ کر یہ 10 بھائی ان کو لے کر کے گئے جنگل میں، اور جنگل میں لے جا کر کے ان کو ایک گہرے اور تاریک کنویں میں ڈال دیا، اور رات کو آئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ سر شام آئے، رات کو جب دن ڈوب گیا تو یہ سارے بھائی ہوں
سے ہی روتے ہوئے، پوری ظاہر ہے 10 لوگوں کی جماعت کی، پری پلان تھا، کوئی ایک جانور ذبح کر کے ان کے کرتے کو اتارا اور کرتے کو اتار کر کے خون میں سانا، خون میں لت پت کر کے اس کو لے کر کے آئے، تھیلی میں بھر کر اس کرتے کو ابا کے سامنے ڈال دیا اور رونے لگے، کہنے لگے ابا ہم نے ان کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، ہم دوڑنے چلے گئے، ہم دوڑ لگا رہے تھے، ہم ایک دوسرے سے دوڑوں کے بھی مقابلہ کرنے چلے گئے، ان کو وہاں چھوڑ دیا، فاکلہ الذئب، بھیڑیا ان کو کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ لیکن سچائی یہی ہے کہ ہم سچے ہیں، اور دیکھیے ان کی قمیص ان کا کرتا ہے، ان کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی میری مدد کرے گا جو تم بیان کرتے ہو۔ اور دل میں یہ کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، دل میں جو بات حضرت یعقوب نے کہی اس کو اللہ نے قرآن بنایا، یہ تمہاری منگہت بات ہے، لیکن فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، اللہ سے مدد مانگوں گا۔ آپ سوچو ایک بیٹا جس کو ایک لمحے کے لیے باپ نے کبھی جدا نہ کیا ہو، ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے ان کی جدائی گوارا نہ ہو، اس بیٹے کا کرتا خون میں سنا ہوا، خون میں لت پت سامنے رکھا تھا، وہ باپ کہتا ہے فصبر جمیل، صبر جمیل کروں گا۔ اللہ سے شکایت نہیں کروں گا، صبر جمیل کا مطلب ہے کہ صبر کروں گا۔ میری بہنوں، میری ماں، میری بیٹیوں، دنیا میں کوئی ایک حادثہ مجھے بتا دو جس پر دنیا نے صبر نہ کیا ہو، کوئی ایک بیوہ لا کے بتا دو جس نے صبر نہ کیا ہو، کوئی ایک بیٹی بتا دو جس نے باپ کی موت پر صبر نہ کیا ہو، کوئی ایک بیٹا بتا دو جس نے ماں کے مرنے پر صبر نہ کیا ہو۔ صبر ہوتا ہے لیکن چند دن گزرنے کے بعد ہوتا ہے، اللہ کے کہنے سے نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلے سے نہیں ہوتا۔ صبر تو ہم کو کرنا ہی، ہم کر بھی کیا کر سکتے ہیں خدا کا، اللہ کا کچھ کر نہیں سکتے، لیکن صبر ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمارا من کرتا ہے، تب ہم اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آج صبر کرو اور یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میرا باپ دنیا سے گیا، میرا بھائی دنیا سے گیا، میری دکان جل گئی، میرا مکان جل گیا، میرا بچہ امتحان میں فیل ہو گیا، اور جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، لیکن اللہ ہم آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں، آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ صبر دنیا کرتی ہے لیکن اللہ کے کہنے پر نہیں، بلکہ حالات اور زمانے سے گزرنے کے بعد کرتی ہے۔ بیٹے کا کرتا رکھا تھا، باپ کہہ رہا ہے صبر جمیل۔ ادھر نظام یہ بنا، مجھے آپ کو جو بات سنانی ہے، بات کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی کا واحد راستہ ہے شکر، اور دوسرا راستہ ہے صبر۔ دیکھیے 10 بھائی اپنی حقیقی اولاد یہ مل کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، باپ کہہ رہا ہے صبر جمیل، صبر کروں گا۔ وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آیا، اس نے کنویں میں پانی بھرنے کے لیے اپنا آدمی بھیجا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کی عمر صرف 7 سال تھی، 7 سال کی عمر میں نازک بچے، خوبصورت بچے عام طور سے بہت توانا نہیں ہوتے، بہت نازک ہوتے ہیں۔ جب پانی بھرنے کے لیے اس نے اپنا ڈول رسی ڈالی تو انہوں نے پکڑ لیا، اور جب پانی کے بجائے اوپر لے آیا رسی کو تو اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام، یا بشرا ھذا غلام، یا بشرا ھذا غلام، ارے خوشخبری یہ بچہ ہے۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، قافلے والوں نے اس کو چھپا لیا، مصر کے بازار میں لے جا کر کے بیچ دیا۔ عزیز مصر نے، اس ملک کے رہبر نے، اس ملک کے عزیز پرائم منسٹر نے اس کو خریدا۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، قرآن کہتا ہے چند ٹکوں میں، قرآن نے تعداد نہیں بتائی۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر کے مصر کے بازار میں لے جا کر کے بیچا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے 20 درہم میں، چاندی کے 20 سکے میں بیچے گئے۔ میری بہنوں ایمانداری سے بتاؤ، میری بیٹیوں، میں بہنیں سے جو تھوڑا سا کہتے ہوئے حجاب ہوتا ہے،
لیکن جو میری بیٹی کی عمر کے میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ میری بیٹیوں، آدھا حسن 50% خوبصورتی دنیا میں جب سے دنیا بنی جب تک دنیا آباد رہے گی، آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا، اور وہی حضرت یوسف آج مصر کے بازار میں بک رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے چند ٹکوں میں بیچے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی قیمت 20 درہم لگی۔ دنیا نے یہ حسن و جمال کو، جس حسن کے لیے، جس جمال کے لیے، جس سنورنے اور بننے کے لیے دنیا حیران پریشان ہے، اس حسن کی قیمت مصر کے بازار میں صرف 20 درہم لگی ہے۔ انسان جنہیں دنیا میں آئے اور جتنے آئیں گے، یہ آدھا حسن میں سب کو ملا ہے۔ آدھا حسن حضرت یوسف کو ملا ہے، لیکن اس کی دام کتنے لگے؟ 20 درہم۔ حسن کی یہ قیمت ہے، جمال کی یہ قیمت ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ بیچ باچ کے چلے گئے۔ بادشاہ وقت نے خریدا اور اپنی بیوی سے اس نے کہا اکرمی مثواہ، اس کو عزت سے رکھنا، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، ہم اس کو ہمیں نفع دے گا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ پلتے رہے، 60 سال کی عمر سے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے۔ جب جوانی کے عمر کو پہنچے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ جوان ہو گئے، جوانی کے پر قدم رکھا، تو حسن اور جوانی وہ بھی آدھا حسن دنیا کا۔ تو عزیز مصر کی بیوی کے دل میں شیطان نے برائی ڈالی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہر شاہی اور حکومت کا مسئلہ تھا، پرائم منسٹر کے گھر کا مسئلہ تھا، ملک کے سب سے بڑے سربراہ کے گھر کی عزت کی بات تھی۔ سب نے مشورہ یہی کیا کہ ان کو جیل میں ڈال دو۔ جیل میں چلے گئے، جیل میں تقریباً 10 سال رہے۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے محل میں پہنچایا، پھر محل سے اللہ نے جیل خانے میں پہنچایا۔ اس ملک کے بادشاہ نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر اس نے سب سے پوچھا، کسی نے نہیں بتائی۔ تو یہ مشہور ہوا کہ یہ جیل میں کوئی نیک آدمی ہے، وہ بندہ بڑا نیک ہے، اور جیل جس کی جو تعبیر خواب کی بتاتا ہے سچی بتاتا ہے۔ تو بادشاہ وقت نے خواب کی تعبیر کے لیے جیل اپنا آدمی بھیجا۔ اس نے آ کر کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال بارش ہوگی، پھر 7 سال ایک قطرہ کی آسمان سے نہیں برسے گا، تو یہ 7 سال میں جو پیداوار ہوگی اس کو سیو رکھو، اور اس کو سیف رکھو۔ جس بال میں غلہ پیدا ہو، اس زمانے میں کولڈ اسٹور نہیں تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ 7 سال پیداوار ہوگی، اور 7 سال بعد میں کچھ پیدا نہیں ہوگا زمین میں، تو یہ 7 سال جو پیداوار ہو اس کو سیو رکھا جائے، اس کو باقی اور محفوظ رکھا جائے، تھوڑا تھوڑا کھایا جائے اور اس کو محفوظ رکھا جائے تاکہ بعد میں 7 سال کام آئے۔ اللہ کی مہربانی دیکھیے، تو جیل سے ان کو بادشاہ وقت نے یہ کہا کہ بھئی یہ تالا چابی تم لو، اس ملک کو تم چلاؤ، خزانے کے تماش سے مالک ہو۔ خزانے پر ان کو بٹھا دیا۔ بعد میں جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ملک کے بادشاہ بھی بن گئے۔ اب یہ قحط جو تھا وہ مصر میں تو نہیں تھا، آس پاس کل تھا۔ کنعان جو حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن تھا، ان کا ہوم ڈسٹرکٹ تھا، وہاں سے بھی غلہ لینے کے لیے لوگ آئے۔ ان غلہ لینے والے لوگوں میں ان کے بھائی بھی آئے۔ انہوں نے پہچان لیا، ان 10 بھائیوں سے کہا کہ آئندہ غلہ لینے آنا تو تمہارا ایک بھائی جس کا حصہ مانگ رہے ہو بنیامین، اس کو بھی لے کے آنا۔ ان کا صاحب ٹھیک ہے۔ دوبارہ جب گئے غلہ لینے کے لیے جب گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ترکیب سے اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا۔ یہ بہت پریشان ہوئے،
یہ واپس گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ صاحب آپ کا بیٹا تو چوری میں پکڑا گیا، بادشاہ نے چوری کے الزام میں اس کو گرفتار کر لیا، اب میں کیا کروں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی بات کہی جو کنویں میں ڈال کر کے گئے تھے یہ لوگ، تو کہا تھا صبر جمیل، میں صبر کروں گا۔ آج بھی وہی بات کہی کہ تمہاری من گڑی ہوئی باتیں ہیں اور یہ تمہارے سب چال ہیں، حالانکہ اس وقت تو جو کہا تھا وہ بات صحیح تھی، لیکن اس وقت تو چال نہیں تھی۔ حضرت یوسف نے ترکیب سے روکا تھا، تفصیل کا موقع نہیں بتانے کا۔ مجھے آپ کو اس حصے کا جو قصہ بیان کرنا ہے وہ آپ کے ذہن میں بٹھانا ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ ایک بیٹا پہلے کنویں میں ڈال دیا گیا، محل میں پہنچایا گیا، محل سے جیل میں ڈالا گیا، جیل سے اس ملک کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ دوسرا بیٹا غلہ لینے گیا، وہاں چوری کے الزام میں نعوذ باللہ پکڑا گیا، حالانکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک کدنا لیوسف، یہ ترکیب اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ بنیامین وہاں رک جائیں۔ اب تیسری مرتبہ جب یہ غلہ لینے گئے یہ سارے ان کے بھائی، تو انہوں نے جو بات کہی وہی میں آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جا کر کے کہا وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، میری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، توجہ سے اس بات کو سنو۔ حضرت یعقوب کے وہ 10 بیٹے جدھر سے گزرتے تھے دھرتی ہلتی تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام مسجد اقصی جنہوں نے بنائی، یہ ان کے پوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ان کے پڑپوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ 10 بھائی ہیں، ان کے دادا بھی اسحاق، ان کے پردادا حضرت ابراہیم۔ آج اس شخص کے سامنے جس کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہی بنیامین جس کا انہوں نے جینا حرام کر دیا تھا، آج وہ ملک کی باغڈور ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جا کے کہتے ہیں وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، جا کے بادشاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں پھوٹی کوڑی لے کے آیا ہوں۔ کچھ پیسے لیے جاتے تھے تب غلہ ملتا تھا ان کو، کہنے لگے پھوٹی کوڑی لے کے آیا ہوں، پھوٹی کوڑی لے کے آیا ہوں، فاوف لنا الکیل، لیکن بادشاہ سلامت غلہ پورا دے دو، وتصدق علینا۔ ان کو ابھی معلوم نہیں کہ یہ سامنے حضرت یوسف بیٹھے، میرا سگا بھائی بیٹھا ہے، کہتے وتصدق علینا، مجھے خیرات دے دو، مجھے خیرات دے دو، مجھے صدقہ دے دو۔ اللہ اکبر، انبیاء کی اولاد، انبیاء کی اولاد، اپنے خونی رشتے، ایک باپ کے بیٹے کہہ رہے ہیں وتصدق علینا۔ اگلی بات جو کہی تو حضرت یوسف کا دل بھر آیا، کہنے لگے ان اللہ یجزی المتصدقین، صدقہ دے دو، خیرات دے دو، تم ہمارے ساتھ بھلائی کرو، بھلائی کرنے والوں کے ساتھ اللہ بھلا کرتا ہے۔ جیسے آپ کے دروازے پر کبھی کبھی عیسائی آتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ بھلا کر دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ آج جس شخص کو کنویں میں ڈالا تھا، جس کو کنویں میں ڈالا تھا اور کنویں سے محل میں خدا نے پہنچایا تھا، پھر وہاں اندرون خانہ اس طرح کے حالات بنے، جیل کی سلاخوں میں 9 سال 10 سال گزارنا پڑا، آج وہی ملک کی بادشاہت پر بیٹھا ہے اور سگے بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، مجھے خیرات دے دو، صدقہ دے دو۔ اللہ خیرات دینے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کو بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا هل علمتم ما فعلتم بيوسف اخي اذ انتم جاهلون، تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ معاملات کیا کیے تھے؟ تب ان کی دماغ کی بتی جلی، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ارے آپ یوسف تو نہیں ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہنے لگے ہاں میں یوسف ہوں، میں یوسف، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین جو میرے بغل میں بیٹھا ہے۔
قد من اللہ علینا، قد من اللہ علینا۔ میری بہنوں، مجھے جو سنانا ہے وہ یہ آیت ہے، انہ من یتقی ویصبر، انہ من یتقی ویصبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائیو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اور اللہ کا انعام ان سب کو ملتا ہے، صرف میرے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ انہ من یتقی ویصبر، جو بھی اللہ سے ڈرے، تقوی اور نیکی بھری زندگی گزارے اور مصیبتوں پر صبر کرے۔ انہ من یتقی کا ترجمہ ہے جو اللہ سے ڈرے، اللہ کی بات پر چلے۔ ویصبر کا ترجمہ ہے آزمائشیں آئے تو صبر کرے، شکایت نہ کرے۔ فإن اللہ لا یضيع اجر المحسنین، جو بھی نیکی کرے گا اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے محل میں پہنچایا، محل میں عزت سے رہتا رہا تو الزام لگا، جیل چلا گیا، جیل سے حالات ایسے بنے کہ آج ملک مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال ہے اللہ کی مہربانیوں کا، کمال ہے اللہ کے انعام کا اور صبر کا۔ بہنوں، صبر بڑی دولت ہے، شکر بڑی دولت ہے۔ میں اپنی ہر بہن سے، ہر بیٹی سے یہ درخواست کرتا ہوں، اور قرآن کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ کو اللہ نے ایک روٹی دی ہے، اگر آپ ایک کمرے کے گھر میں رہتی ہیں، اگر آپ کے پاس ایک کمرے کا گھر ہے یا کرایہ ادا کرنے کے لیے گھر ہے، اللہ نے کشادہ گھر دیا ہے، چھوٹا گھر دیا ہے، اللہ نے جو بھی آپ کو نعمت دی ہے، آج سے یہ طے کرو 2 رکعت نماز اگر اللہ توفیق دے تو 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرو کہ اللہ سب سے بڑی نعمت آپ کا میرے اوپر انعام یہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور بے شمار تو نے نعمت دی ہے۔ ایمان ایسی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اگر ایک بار، توجہ سے بات کو سنیں، ایک بار بھی سچے دل سے، اندر کے من سے اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو جنت میں ضرور جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا۔ اور ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھے لیکن من سے نہ کہے، زبان سے کہے، تو جہنم کے علاوہ کہیں بھی نہیں جائے۔ اس لیے منافق اسے کہتے ہیں جو صرف من سے نہیں کہتا، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ڈبل سزا ملے گی۔ منافق اسے کہتے ہیں جو نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون فویل للمصلین۔ وہ نمازی جو اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے، دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو اندر سے ایمان ان کا نہیں ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، میں نے ابھی آپ کو کارڈ دیا تھا، سب سے پہلے اس میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ حدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کیا ہے، اور امام الانبیاء رحمۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ آج کی زبان میں یہ عاجز ترجمہ کرتا ہے اس کا، نئی نسل کو سمجھانے کے لیے کہ اپنے ایمان کو اپڈیٹ کرتے رہو۔ صحابہ نے کہا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں، ہم اپنے ایمان کو اپڈیٹ کیسے کریں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کثرت سے کہا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، تو ہی محبوب ہے، تو ہی مسجود ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی مقصود ہے، اللہ تو ہی میرا معبود ہے۔ دنیا کے سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے گی، لیکن اللہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ میری بہنوں، شیطان کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے، ایک بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جب سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے،
سچے دل سے۔ تو پہلی بات یہ جو نعمتیں ملی ہیں اس پر شکر کریں۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ایمان ہے۔ روزانہ اللہ سے اللہ توفیق دے تو دور کر پڑھ کر، اس کا موقع نہ ہو تو صرف سجدہ کر کے، اس کا بھی موقع نہ ہو تو 24 گھنٹے میں جب بھی کوئی نیک کام کرے تو اللہ سے کہیں کہ اللہ تو نے ایمان دیا اور یہ نعمت بھی ہے، اللہ نے تیری مہربانی ہے، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھی، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھی۔ جب بھی سجدہ کرے تب بھی شکر ادا کرے، اللہ کا وعدہ ہے نعمت بڑھا دے گا۔ دوسری چیز صبر ہے۔ صبر کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا کہ اپنے سگے بھائیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائیوں تم نے کنویں میں ڈالا، کنویں سے محل میں گیا، محل میں سازشوں کی وجہ سے میں جیل چلا گیا اور 10 سال میں جیل 9-10 سال جیل میں رہ کر آج میں یہاں ملک مصر کی باغڈور میرے ہاتھ میں ہے، یہاں کی بادشاہ کا تاج میرے سر پہ ہے، اور اذهبوا بقمیصی یہ کرتا میرا لے جاؤ اور میرے باپ کے سر پہ ڈال دو، اس لیے کہ میرا کرتا دیکھ کر میرے باپ کو غم بہت ہوا تھا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ اور میرے والد کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، یہ کرتا لے کے جاؤ میرے باپ کے سر پہ ڈال دو، میرے باپ کی بینائی واپس آ جائے گی، ان کو آنکھوں سے دکھنے لگے گا۔ وہی ہوا، کرتا لے کر کے بھائی آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا اور سر پہ رکھا، روتے روتے جو آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی اللہ نے واپس کر دی۔ اللہ کی شان یاد رکھیں، اللہ کی شان یہ ہے جو غم کا سبب ہوتا ہے اللہ اس کو خوشی کا سبب بھی بنا دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کا کرتا دیکھا تھا تو ان کو کتنا رنج ہوا ہوگا۔ میری بہنوں ماؤں آپ کو بہت اس کا اندازہ ہے کہ اپنے کسی مرحوم کا کپڑا دیکھ لو تو آنسو نہیں رکتے، اس لیے ہمارے گھر کی بڑی خواتین سمجھدار جو ہوتی ہیں وہ مرحوم کے کپڑے صدقہ کر دیتی ہیں، اس لیے جب دیکھو تو یاد آتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کرتے کو دیکھ کر کتنا غم ہوا تھا، آج وہی کرتا حضرت یوسف کا پھر لایا گیا ہے۔ کرتا غم کا سبب ہوا تھا تو اسی کرتے کو اللہ نے خوشی کا سبب بنا دیا، اسی کرتے کی وجہ سے، اسی خون کے دھبوں کی وجہ سے دیکھ دیکھ کر رو رو کر آنکھ کی روشنی چلی گئی تو اللہ نے اسی کرتے کے ذریعے اللہ نے روشنی بھی واپس کی۔ جو خوشی غم کا سبب ہوتا ہے اللہ اسی کو خوشی کا سبب بنا دیتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان صبر کرے، شکایت نہ کرے، خوشیوں میں شکر، غموں میں صبر، یہی ایمان کی پہچان ہے، یہی ایمان کی پہچان ہے میری بہنوں۔ اور شکر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، ایمان دیا ہے، اس کو صرف زبان سے نہ ہو، اپنے عمل سے ہو، اور اپنے عمل کی شروعات کس سے ہو؟ بسم اللہ سے۔ میں اپنی ہر بہن سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں جھاڑو لگائیں، جھاڑو لگانا بھی شکر ادا کرو، اس لیے کہ جھاڑو لگانا سنت ہے۔ آپ سنت کی نیت سے جھاڑو لگاؤ، بسم اللہ پڑھ لو۔ آپ کپڑے دھوتی ہیں اپنے شوہر کے، اپنے بھائی کے، اپنے بچوں کے یا اپنے باپ کے، تو آپ کپڑے اس نیت سے دھو، بسم اللہ پڑھ کر کے کپڑے دھو، مجھے اس میں ثواب ملے گا۔ یہ بسم اللہ کی برکت سے یہ جتنے دیر کپڑا آپ دھلیں گی، بسم اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے آپ کپڑے دھلیں، یہ شکر نہیں اللہ کا کہ اللہ نے ہاتھوں میں طاقت دے رکھی ہے۔ وہ باپ، وہ ماں جس کو دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہو، وہ شوہر جس کے راضی رہنے سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہوں، وہ اولاد جس کی دعاؤں سے اپنا نام اعمال کبھی بند نہ ہوتا ہو، تو اگر ہم گھر کے کام کاج کو کریں تو اس کو بھی شکر سمجھ کر کریں، بسم اللہ پڑھ کر کے کریں، اور اللہ کی ہر نعمت پر شکر کی عادت ڈالیں، اور جب بھی کوئی مشکل آئے اس میں صبر کریں اور شکایت نہ کریں۔ میری بہنوں، تیسری بات عرض کرنا ہے کہ موجودہ دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے خاص طور سے جو بڑی عمر کی خواتین ہماری ہیں، پڑھی لکھی بہنیں، سمجھدار ہیں، ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کارڈ ہے جو ابھی آپ آئی ہوگی تو آپ کو دیا گیا ہوگا، اس میں سب سے پہلے کلمہ ہے، اس کے بعد استغفار ہے، پھر درود ہے۔
حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مشائخ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ظاہری باطنی، میرے لفظوں پہ غور کیجیے گا، ظاہری باطنی یعنی وہ فتنے جس کے اثرات ہمیں دکھ رہے ہیں. مثلا آج کل مدہ بہت ہے، لوگ پریشان بہت ہیں، خرچے بہت ہیں، آمدنی نہیں ہے، طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں. اور باطنی فتنے کیا ہیں؟ بے دینی، ہماری بیٹیوں کا بے پردہ آنا جانا اور حجاب سے دور ہو جانا، نامحرموں سے بات کرنا، یہ وہ باطنی فتنے ہیں جس کے نقصان کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ایک خاتون کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. یہ کس کو کہا گیا؟ ازواج مطہرات کو، میری آپ کی پوری امت کی ماں اما عائشہ سے کہا گیا، اما حفصہ سے کہا گیا، ام سلمہ سے کہا گیا، زینب سے کہا گیا، ماریہ قبطیہ سے کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا گیا جب نامحرم مردوں سے بات کرو فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں بات مت کرنا. کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے من میں چور ہوگا وہ تم سے امیدیں لگانے لگے گا. یہ بات تو ازواج مطہرات سے کہی گئی ہے. میری آپ کے دل میں ازواج مطہرات کی کتنی عظمت ہے، لیکن اصل پیغام ایمانداری بیٹیوں کو ہے، بہنوں کو ہے کہ اجنبی مردوں سے بات کرتے وقت کبھی لہجے میں نرمی نہ ہو. پہلی بات تو بات نہ ہو، لیکن بات اگر ہو تو سخت لہجے میں ہو تاکہ سامنے والے کی ہمت نہ پڑے دوبارہ بات کرنے کی. کبھی اس موضوع پر پھر بات کریں گے کیونکہ مختصر وقت ہے، وقت پورا ہونا چاہتا ہے. مجھے تیسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ جو کارڈ آپ کے پاس ہے اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. حضرت شیخ نے اپنی کتاب میں روایت کا ذکر کیا ہے جو بندہ اس کو 70,000 بار پڑھ لے گا اللہ رب العزت والجلال اس کو ایمان پر موت دے گا. اور کلمہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 5 بار 8 بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر 8-10 بار کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے روزانہ 500 بار اگر آپ پڑھیں گی تو 140 دن میں 70,000 کا عدد پورا ہوگا. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے ایمان کو اپڈیٹ کرتے رہو تو یہ کلمہ روزانہ پڑھنے سے ایمان بھی تازہ ہوتا رہے گا. دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی اور بتائی ہے کہ رمضان جب ملے تو کثرت سے کلمہ پڑھنا اور کثرت سے استغفار کرنا. استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی چھوٹا استغفار ہے، تو رمضان آنے والا کثرت سے استغفار کریں. اور استغفار کرتے وقت یہ بات ذہن میں رہے، حضرت رابعہ بصریہ، ہماری بہت بیٹیوں بہنوں نے نام سنا ہوگا حضرت رابعہ بصریہ کا. حضرت رابعہ بصریہ کے ایک لفظ علامہ جزری شافعی نے حسن حسین ایک حدیث کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے، علامہ جزری شافعی نے رابعہ بصریہ فرماتی ہیں استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر. حضرت رابعہ بصریہ جو ایک خاتون ہیں، ولیہ ہیں، ان کی بات کو علامہ جزری شافعی اپنی کتاب حسن حسین میں نقل کرتے ہیں. استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، جو ہم استغفار پڑھتے ہیں اس کی معافی الگ سے خدا سے مانگنی چاہیے. ان سے لوگوں نے کہا کہ حضرت رابعہ بصریہ آپ کہہ رہے ہیں، ایک آدمی کہہ رہا ہے اللہ استغفر اللہ، میں اللہ سے گناہ سے توبہ کرتی ہوں، آپ کہہ رہی ہیں کہ صاحب اس کی یہ توبہ نہیں کر رہی ہے، گناہ کا کام کر رہی ہے. حضرت رابعہ بصریہ نے سمجھایا بابا جب گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، جب اس سرکل کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، جب ان وجہوں اور جگہوں سے دور رہنے کا ارادہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ سے کہا جائے کہ میں معافی مانگتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں. حضرت رابعہ بصریہ کو جملہ نقل کر رہا ہوں، کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں، علامہ جزری شافعی نے حسن حسین میں نقل کیا ہے حضرت رابعہ بصریہ کا یہ جملہ کہ اگر گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، گنہگاروں کے سرکل کے چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، اور گناہ کی وجہوں اور گناہ کی جگہوں
چھوڑنے کا ارادہ نہیں، پھر بھی کہا جائے استغفر اللہ، تو یہ اللہ کے ساتھ ذنب بل ہوا کذب، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تو میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے بہت ادب سے کہنا چاہتا ہوں، جب آپ استغفر اللہ پڑھیں تو 1 منٹ کے لیے اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے نیکی والی زندگی گزاریں گے۔ اور کوئی خاتون مان لیجیے غیبت بہت کرتی ہے، ہم آج سے ہم اس کے پاس نہیں بیٹھیں گے اس لیے کہ وہ غیبت بہت کرتی ہے، آج سے ہم ان سے نہیں ملیں گے۔ اسی طرح سے اگر موبائل میں کوئی ایسی چیز دیکھی جاتی ہے جو نہیں دیکھنی چاہیے تو آپ یہ طے کریں کہ موبائل سے دوری بنا لے گی، نیت تو کریں، اس کے بعد پھر استغفر اللہ پڑھیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ تیسری بات، یا سلام یا مومن، اس کارڈ میں لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمہ کی بات رہے گی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی فتنوں کے دور میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ پھر سن لیں حضرت حکیم الامت کے حوالے سے، ظاہری اور باطنی فتنوں کے دور میں میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، کتنے فتنے ہیں اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے، ہم کو بھی ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، آپ سے درخواست ہے، اس کے لیے پاکی کے دن ہونے بھی شرط نہیں ہے، تو کم از کم صبح شام 100 بار کلمہ، 100 بار استغفار، لیکن درود شریف کم سے کم 300 بار، اور چھوٹا درود پڑھ لیں، ایک بار بڑا درود پڑھ لیں۔ اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کثرت سے درود کوئی پڑھے گا، ہماری ہر بہن کو، ہر بیٹی کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، آپ درود شریف پڑھو، دیکھو کیسے اللہ برکت دیتا ہے۔ آپ کو ایک بار بڑا درود پڑھ لیجیے، پھر 300 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2.25 منٹ اور 2.5 منٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار آپ پڑھ سکتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچنے کے لیے آپ درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ اسی طرح سے یا رحمان یا رحیم، ایک بڑی تعداد ہماری بہن بیٹیوں کی جو بیمار ہیں، ڈپریشن میں ہیں، الجھن میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عمل کو 100 بار کریں۔ آخر میں ہے یا رحمان یا رحیم یا ہادی یا اللہ، جو ہماری بچیاں کالج میں، اسکول میں جاتی ہیں، یہ عالم ہمیشہ ان سے کہتا ہے اپنے شیخ کے حوالے سے کہ اس دعا کو جو سب سے آخر میں رکھی ہے، یا رحمان یا رحیم یا ہادی یا اللہ، اس کو ضرور پڑھا کریں، کوشش کریں 100 بار، انشاءاللہ اسے برکت ہوگی۔ میری بات جہاں سے شروع کی تھی میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، آج اس نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ کی نعمت کو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے شکر کا، اور دنیا میں خوشی کا، اور اللہ کی مہربانیوں کے پانے کا دوسرا طریقہ ہے صبر کا۔ اللہ فرماتا ہے شکر کرو گی تو نعمت بڑھا دوں گا، اور صبر کرو گی اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تیسری بات ہم نے آپ سے یہ کہی کہ ہم کو اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا ہے، اور ایمان کو تازہ کرنے کے طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ کلمہ کثرت سے پڑھا کریں اور استغفار کیا کریں۔ اور استغفار کے سلسلے میں حضرت رابعہ بصریہ کے حوالے سے ہم نے آپ سے کہا کہ استغفار پڑھنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے طے کر لیں کہ آج سے نیکی بھری زندگی گزاریں گے، گناہ کی وجہوں اور جگہوں اور سرکل کو، مثلا میں نے آپ کو ایک مثال دی، کوئی خاتونیں جو غیبت کرتی ہیں ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں کریں گے۔ تو اور تیسری بات ہم نے آپ سے کہا حضرت تھانوی رحمہ کے حوالے سے، حضرت حکیم الامت کے حوالے سے، کہ کثرت سے درود پڑھنے سے باطنی اور ظاہری فتنوں سے حفاظت ہوگی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے۔ ایک خاتون خانہ کعبہ میں حجر اسود کو بوسہ دیتی ہے، اور بوسہ دینے کے بعد وہ عورت اللہ کے سامنے بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں کہتی ہے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ عورت حجر اسود سے ہٹتی ہے، ملتزم پر آتی ہے، اپنا سر اور اپنا چہرہ ملتزم پر رگڑتی ہے، وہ کہتی ہے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، اس حال میں راضی ہوں، میرے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ پھر وہ عورت ہٹتی ہے، مزاج رحمت پہ آتی ہے، کہتی ہے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، اس حال میں بھی راضی ہوں، آپ اس سے راضی ہو جائیے۔ پھر ہٹتی ہے،
حکیم میں آتی ہے کہتے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، اس حال میں بھی راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ پھر رکن یمانی پر آتی ہے اور کہتی ہے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، اس حال میں بھی راضی، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ عورت حجر اسود پر، ملتزم پر، مزاج رحمت پر، حکیم پر، رکن یمانی پر اور مقام ابراہیم پر ایک ہی بات کہہ دی، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، اس حال میں بھی راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ انہوں نے اس بہن کو روکا اور کہنے لگی بہن میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں، گھنٹوں سے تو ایک ہی بات کہہ رہی ہے، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، اس حال میں بھی راضی ہوں، آپ اس سے راضی ہو جائیے، تیرا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے تو اس بہن نے نہیں بتانا چاہا، لیکن دیکھا عمر دراز ہے، بڑے ہیں، اس نے اسے اپنی بات بتائی کہ میں بیوہ خاتون ہوں، دنیا میں میرا باپ نہیں، میری ماں نہیں، میرا بھائی نہیں، میرے شوہر نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، میرے اپنے پیچھے 3 بچے چھوڑے، ایک میرا بڑا بچہ تھا، ایک مسئلہ بچہ، ایک چھوٹا بچہ۔ جو بچے دونوں میرے بڑے تھے وہ دونوں بچے پڑوس میں گئے تھے، پڑوس میں کسی کے یہاں بکری ذبح ہو رہی تھی، تو بڑے بچے نے دیکھا بکری ذبح ہوتے ہوئے، تو دوسرے دن گھر آیا اور اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے مچھلے بیٹے سے کہا لیٹ جاؤ، اور چھری لے کر کے میرے بیٹے کے گلے پر چڑھا دیا۔ اور مجھ کو کسی نے آ کے بتایا کہ تیرے بڑے بیٹے نے تیرے مجھلے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ میں جب گئی تو بیٹے کے گلے سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا، میرا بچہ مر چکا تھا۔ بڑا بچہ گھبرا گیا، اس کو تلاش کیا گیا، بہت دیر کے بعد تلاش کرنے کے بعد وہ ملا، تو ایک جھاڑی میں چھپا تھا، وہاں اس کو سانپ نے کاٹ دیا تھا، دوسرا جنازہ بھی یہاں رکھا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں جب اندر سے گھر سے باہر آئی تھی تو آنگن میں نے چولہا جل رہا تھا، چھوٹا بچہ جو میری گود میں تھا، میں بھاگ کر گئی، جب دیکھا تو سرکتے سرکتے وہ چولہے میں جا چکا تھا، میرا بچہ تیسرا بھی جل چکا تھا۔ ایک کو بڑے بیٹے نے ذبح کر دیا تھا، ایک کو سانپ نے ڈس دیا تھا، ایک کو آگ میں جلا دیا تھا۔ میں اپنے گھر سے کہنے آئی تھی اللہ میرا باپ نہیں، اللہ میرا بھائی نہیں، میرا شوہر نہیں، میرے 3 بیٹے تو نے دیے تھے، تینوں کو ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی وقت میں اللہ تینوں جنازے میرے سامنے رکھے تھے۔ اللہ میں تیرے فیصلے کا راضی ہوں، اللہ میں ہر حال میں راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے، اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے، اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ میری بہنوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ صبح شام پڑھا کرو رضیت باللہ ربا، اللہ تو میرا رب ہے اور بائی چوائس تو میرا رب ہے، بائی چوائس میرا رب ہے، میں فخر کرتی ہوں کہ میرا رب ہے، اور میرے اسلامی دینا، اللہ میں خوش ہوں، خوش نصیب ہوں، اسلام میرا دین ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، اللہ میں خوش ہوں کہ اللہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ کلمہ پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، جنت کو طلب کریں، جہنم سے پناہ مانگیں۔ بیٹھتے ایک عمل ہم نے آپ کو بتایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ ہر بہن، ہر ماں، ہر بیٹی صبح و شام اس کو پڑھیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے درخواست کروں کہ یہ عمل اپنے شوہروں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی بتائیں، تو 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بائیں طرف سینے پہ دم کریں، انشاءاللہ آپ کو زندگی میں خوشی محسوس ہوگی، اللہ کے انعام کی برکتیں ملیں گی۔ میں جلدی جی توبہ کے کلمات پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں، وقت کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ ہی کلمات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ
وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھ بند کر لیجیے، سر جھکا لیجیے. بائیں طرف ہمارا دل ہوتا ہے روحانی دل، بائیں طرف سر کو تھوڑا